नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 19 के बारे में बात करेंगे, जो कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक बहुत ही अहम और इनक़लाबी आयत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु, हलाल नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, अंतरिसु, के वारिस बन जाओ या वरासत में ले लो, अन्निसाअ, औरतों को, करहन, ज़बरदस्ती, वला, और ना, ताअदुलूहुन्ना, उन्हें रोके रखो, लितज़हबू, के ले लो, बिबादी, कुछ, मा, जो, आतैतुमूहुन्ना, उनको दिया हो, इल्ला, मगर, अन यातीना, के वो मुर्तकिब हों, बिफाहिशतिन, बेहयाई की, मुबय्यिनतिन, खुली हुई, व आशिरूहुन्ना, और उनसे गुजारा करो या उनसे सलूक करो, बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक, या हुस्न सलूक करो या मारूफ़ तरीके से। फ़ाइन, फिर अगर, करिहतुमूहुन्ना, वो नापसंद हों, फ़असा, तो मुमकिन है, अन तकरहू, कि तुमको नापसंद हो, शैआ, एक चीज़, वयजअलल्लाहु, और एक चीज़ अल्लाह रखे, फ़ीही, उसमें, खैरा, भलाई, कसीरा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस आयत के 4 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि औरतों को ज़बरदस्ती वरासत में लेना मना है। ये जो पहला है ना, अंतरिसुन्निसा करहा, कि तुम्हें हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों को वरासत में ले लो। इसका जो शान नज़ूल है, जो इसका जो बैकग्राउंड है, वो ये है कि इस्लाम से पहले अरब में रवाज था कि जब शौहर मरता था ना किसी औरत का, तो उसके मरने के बाद उसके जो रिश्तेदार थे, यानी जो मर्द है उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बीवी को वरासत की चीज़ समझते थे। जैसे उसकी जायदाद की वरासत को उनके हिस्से में आती थी ना, उसी तरह उसकी बीवी भी वो समझते थे कि ये भी हमारी वरासत है। तो बाज़ औक़ात जो सुतेला बेटा होता है ना, वो अपनी सुतेली माँ से निकाह कर लेता था या कब्ज़ा कर लेता था उस पर, और या कहीं और जो है वो शादी नहीं करने देता था, ताकि उसका जो महर है या वरासत जो है वो उसको ना देनी पड़े। तो इस्लाम ने इस जुल्म का ख़ात्मा किया है कि औरत जो है वो कोई माल या कोई जायदाद नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है, उसकी भी कोई इज़्ज़त है, उसको भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने का मुकम्मल इख्तियार है। वो आज़ाद है, अपने शौहर के मरने के बाद वो जहाँ चाहे शादी कर सकती है। हकीकी ज़िंदगी जो आजकल की हमारी लाइफ है, उसमें मिसाल इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर एक औरत बेवा हो जाती है तो ससुराल या ख़ानदान वाले उसे ज़बरदस्ती अपने बेटे से निकाह करने पर मजबूर नहीं कर सकते कि भाई जो शौहर जो मर गया है उसके बड़े भाई से निकाह कर लो या उसके छोटे भाई से निकाह कर लो। अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह हो जाता है कि जी हमारे घर में ही रहेगी, हमारे दूसरे बेटे से शादी कर ले। तो ऐसे नहीं होता। अगर औरत की मर्ज़ी नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको शादी करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, उसकी मर्ज़ी पूछी जाएगी। तो उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसके माल, उसके बच्चों या उसके फ़ैसलों पर कोई कंट्रोल नहीं हासिल कर सकता। ठीक है? तो ये एक तो पहला जो एक औरत को हक़ दिया गया है वो ये है इस आयत में। और इसी से मुतालिक जो है एक हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के साथ भलाई से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारी हिफाजत में हैं और तुम उनको अल्लाह के अहद के तहत हासिल करते हो। यानी जब आप निकाह करते हैं ना, तो आप एक वादा करते हैं ना, एक अहद करते हैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। अच्छा जी, दूसरा जो पॉइंट है इस आयत में, वला ताअदुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाअदि मा आतैतुमूहुन्ना, कि औरतों पर जुल्म ना करो ताकि तुम उनसे कुछ वापस ले सको जो तुम उन्हें दे चुके हो। यानी औरतों पर इतना जुल्म ना करो कि उन्हें जो है वो उन्हें उनके हक़ से महरूम रखो। तो इसका क्या मतलब है कि बाज़ मर्द जो हैं वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देते, लेकिन उसको इतनी ज़हनी अज़ियत देते हैं, इतना जुल्म करते हैं उसके ऊपर या इतना दबाव डालते हैं उस पे कि औरत जो है वो ख़ुद ही मुझे छोड़ के चली जाए या ख़ुद ही जो है ना खुला का मुतालबा कर दे। तो इससे होगा क्या कि शौहर ने जो शादी के वक्त उसको महर दिया था वो उसको फिर वापस नहीं मतलब छोड़ना नहीं पड़ता। औरत अगर खुला लेती है तो उसको फिर महर शौहर को वापस देना पड़ता है।
تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح اگر کوئی شوہر کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ اس طرح اپنی بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرے، صرف اس چکر میں کہ بھئی یہ خود ہی مجھے چھوڑ دے گی، میں اس کو اتنا تنگ کروں کہ یہ مجھے خود ہی چھوڑ دے اور جو حق مہر میں نے اس کو دیا تھا وہ مجھے واپس مل جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا مگر وہ اس کے ساتھ نرمی یا محبت کا سلوک بھی نہیں رکھتا، صرف اس لیے کہ وہ خود طلاق نہ دے اور مہر بجا لے، تو یہ ناجائز ہے۔ تو ایک حدیث بھی اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو اس آیت مبارکہ کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اچھا، ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پہ جو اوپر تھا کہ ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کہ سوائے اس چیز کے کہ اگر وہ بے حیائی کریں کھلی، یعنی اگر عورتیں جو ہیں وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہیں یا اگر وہ کوئی بدکاری کی مرتکب ہوئی ہیں یا وہ بد اخلاق ہیں، بد زبان ہیں یا گالیاں دیتی ہیں یا کوئی اس طرح کا نافرمانی کرتی ہیں یا عورت کی بات اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، جو اس کی جائز بات ہے اس کو بھی نہیں مانتی، تو تب جو ہے وہ شوہروں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھیں کہ وہ جو ہے وہ خلا لے لیں اپنے شوہر سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے ان کو ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ پھر شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھ سکتا ہے کہ وہ اس سے قطع تعلق کر لے یا اسے بستر الگ کر لے یا اس سے بات نہ کرے اور پھر بیوی جو ہے وہ خود ہی خلا لے لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹ دی گئی ہے، یہ مردوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ ذرا سی بات پر جو ہے وہ بیوی سے بدظن ہو کر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اچھا، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانے لگی تھی، وعاشروا بالمعروف، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو۔ تو عورت جو ہے وہ شوہر کی خادمہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اس کی زندگی کی ساتھی ہے، تو شوہر پر فرض ہے کہ وہ محبت سے، شفقت سے اور انصاف کے ساتھ بیوی سے پیش آئے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں بیوی تھکی ہوئی ہے تو شوہر کو اس کی مدد کرنی چاہیے گھر کے کاموں میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھر کے کاموں میں حصہ لیا کہ اگر ان کی بیوی جو ہے وہ بیمار ہے یا ذہنی طور پر پریشان ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ محبت اور تعاون جو ہے وہ ضروری ہے، اس سے جو ہے وہ مردوں کی کوئی گھٹتی نہیں ہے عزت، ٹھیک ہے، بلکہ بیوی کے دل میں ان کی عزت اور احترام اور بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، بکری جو ہے وہ اس کا دودھ خود نکال لیتے تھے، گھر کے کاموں میں جو ہے اپنی بیویوں کی ہیلپ کرواتے تھے، تو یہ سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور بیوی بھی خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک چوتھا پوائنٹ اس آیت مبارکہ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ لائن ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تمہیں ناپسند ہو تب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہو، یعنی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہے، یعنی اپنی بیوی اگر تمہیں ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان غصے یا وقتی ناپسندیدگی یا چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنے گھر والوں ہوئے ہیں، تو یہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ صبر کیا جائے، تھوڑا سا وقت دیا جائے بیوی کو کہ شاید وہی رشتہ جو تمہارے لیے ابھی ایک بے سکونی کا سبب ہے یا تمہیں وہ پسند نہیں آ رہا، وہی رشتہ تمہارے لیے خیر اور سکون کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں ہے تو اس کو اچھے انداز میں بدلنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ وہی عورت جو ہے وہ تمہارے بچوں کی بہترین ماں بن سکتی ہے، تمہاری سب سے بڑی سپورٹ بن سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس آیت مبارکہ میں یہ 4 پوائنٹس جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد جو ہے وہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی اور عادت اسے پسند بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بڑی ہی جامع آیت ہے، اور آج کل جو ہے وہ ہم سب
جو ہیں کے گھروں میں جو ہیں وہ یہی چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر مرد اور عورت دونوں ہی صبر سے کام لیں اور اپنے رشتے کو وقت دیں، خوش اخلاقی سے اچھے جو ہے وہ انداز سے اپنی زندگی جئیں، ایک دوسرے کی بات مان کر کمپرومائز کر کے اپنی اچھی یا بری عادتوں کے ساتھ، تو زندگی کی گاڑی جو ہے وہ سلولی سلولی اچھے انداز میں چل سکتی ہے۔ تو آخر میں جو ہے وہ اس آیت میں جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ یہ آیت عورتوں کے حقوق کا ایک مکمل چارٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو عزت دی ہے، اس کے جذبات، اس کے فیصلوں اور اس کے مقام کو محفوظ کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو ظلم سے نکال کر عزت کی چادر اڑائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور معاشرے میں عدل و انصاف کو فروغ دیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو آیت ہے اس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔